نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، کہ ہم اس دنیا میں صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھائی بہت ضروری ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور یہ کہ دنیا کی پڑھائی لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کروں گی کہ ایک ٹیچر نے پہلی کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ بچوں، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، لیکن ان سب میں سے ایک بچے نے ایسا جواب دیا کہ سب بچے اس کو سن کر ہنس پڑے۔ تو یہ جواب بہت ہی خوبصورت تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ٹیچر بہت تعجب میں آ گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، پہلی کلاس کا بچہ جو کہ کہہ رہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میری امی روزانہ سونے سے پہلے مجھے کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سناتی ہیں، تو امی بتاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اس جواب پر استاد خاموش ہو گئی اور اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی کہ اس کی تربیت ایک عظیم ماں نے کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے نے اس چیز کو نشانہ بنایا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی ماں نے کیسے وہ اس کی اسلامی تربیت کر رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک ڈرائنگ کی ٹیچر کہتی ہیں کہ میں نے پرائمری گریڈ کے بچوں سے کہا کہ وہ موسم بہار کی ایک خوبصورت تصویر بنائیں، تو ایک بچی تھی جس نے قرآن پاک کی تصویر بنائی۔ تو ٹیچر کہتی ہیں کہ میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو موسم بہار کی تصویر بنانے کو کہا، نہ کہ قرآن پاک کی، لیکن اس بچی کا جواب سنیں۔ ٹیچر کہتی ہیں کہ اس بچی کے جواب نے میرے منہ پہ تمانچے کی طرح میرے منہ پہ اس بچی کا جواب لگا کہ میری امی بتاتی ہیں کہ قرآن میرے قلب کی ربیع ہے، کہ قرآن میرے دل کی بہار ہے۔ ماشاءاللہ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور گزری ہوئی سانسیں کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں علم وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ہمیں نفع ہو، جس سے ہمیں دین کی تربیت میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو
نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو ایک صحیح راہ میں چلنے کی توفیق دیں جس سے کہ ہم جنت کو حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔